وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى حاكيا في رواية إبليس قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا. اس امتحان کے لیے اسباب فراہم کیے. ان اسباب کو استعمال کرنے کے لیے ارادہ بخشا. ہم صاحب ارادہ مخلوق ہیں. ہم منفی یا مثبت فیصلہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، ان کو ٹھیک کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اگر غلط استعمال کیا تو اس کے مضمرات کیا ہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے. ایسی شخصیت، ایسا رہنما، ایسا گائیڈ بھیجا گیا جس نے اس دنیا میں رہ کے ان تمام اسباب کے ساتھ زندگی گزار کے دکھا دیا. یہ ایک بات. جو چیزیں ہمیں فراہم کی گئی ہیں وہ ہماری انسانیت کا جزو لا ینفک ہیں، ڈیٹیچیبل. اگر وہ ہم سے الگ کر دی جائیں تو ہم انسان نہیں رہتے. اور وہ چیزیں ہیں حب الشہوات من النساء والبنین، ازواج کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، ان کی کشش، ان کی لالچ، مویشیوں کی، گھوڑوں کی، گاڑیوں کی، فیکٹریوں کی. یہ ہماری انسانیت کا جزو ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا امتحان کوئی نہیں. جس آدمی کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا اس کا امتحان ختم کر دیا جاتا. اس کو کہتے ہیں مرفوع القلم، اس کا قلم ہٹا لیا گیا ہے. جو پاگل ہوتا ہے اسے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ مال و اسباب کے ساتھ. تو جب ان چیزوں کا سلسلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع القلم. قلم ہٹا دیا، امتحان ختم ہو گیا. اس کی اچھائی برائی لکھنی، وہ کسی کو $1,00,000 بھی دے دے پاگل تو وہ نیکی نہیں لکھی جاتی. اس نے پاگل پن میں دیا ہے، ارادے میں نہیں دیا. اسے اس سے پیار نہیں تھا. امتحان اس کا ہے جسے اس $1,00,000 سے پیار تھا.
اچھا جو کہا جاتا ہے کہ جی نفس کو مار دیا گیا ہے، نفس مرتا ہی نہیں ہے. نفس تب مرتا ہے جب انسان کی روح اور بدن الگ ہوتا ہے تو نفس ختم ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نیگیٹو پازیٹو تاروں کو الگ کر دے تو لائٹ غائب ہو جائے گی. جب تک یہ دونوں ملی ہوئی نفس موجود ہے. اس کو مہذب کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، اسے حدود و قیود کا پابند بنایا جا سکتا ہے. جو کہتے ہیں مر گیا ہے جھوٹا دعویٰ کرتے. اور ہمیں نفس کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ نفس ہی تو ہمارا امتحان ہے، اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی تب تک ہوتی ہی نہیں ہے. لن تنالوا البر، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. نیکی کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، تمہیں سینس ہی نہیں ہوگا نیکی کا. جیسے میں نے کہا پاگل $1,00,000 بھی دے دے کوئی نیکی نہیں. لن تنالوا البر، تم نیکی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، گرد کو بھی نہیں پا سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ نہ خرچو جس میں تمہارا دل کھبا ہوا ہے، یا جو تمہارے دل میں کھبی ہوئی، جس سے تم محبت کرتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ چیزوں کی محبت جب تک ہمارے اندر ہے انفاق کا اجر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ جب تم مرض الموت میں مبتلا ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نہیں بچتا، وَتَقُولُ قَضَى لِفُلَانٍ وَقَضَى لِفُلَانٍ، اور اب تو بیڈ پہ لیٹا ہوا ڈاکٹروں نے بتا دیا آئندہ 48 گھنٹے بٹڑے اہم ہیں. جی ہوتا ہے کینسر والوں کا معاملہ. اب یہ بانٹنے لگے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. کہا کہ اب یہ تیرا مال ہی نہیں ہے، اب تو یہ تیرے وارثوں کا مال ہے، اس لیے بے دردی سے تو لٹا رہا ہے. تو جب مرض الموت میں بندہ بانٹنے لگتا ہے تو شریعت پابندی لگا دیتی ہے، شریعت پابندی لگا دیتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ، اب اس کا اینڈ آ گیا نا، اب اس کو دوسروں کا خیال نہیں ہے مگر اللہ کو خیال ہے. کہا کہ اب اس کا انفاق نہیں، روکو اسے. اور اگر وہ قرض مانگے تو قرض مت دو. اس کے وارث دیکھیں نا کہ بندہ مرنے لگا، کہتا میں تو لے کے چلا جاؤں گا، کون سا کسی نے آ کے میری قبر کھودنی ہے. کہا کہ اگر مرض الموت میں مبتلا شخص کو کوئی قرض دے گا تو وارث اس کے ذمہ دار نہیں. ان سے پوچھو کہ بھائی اگر تم کہتے ہو تو تمہارا ابا اتنے پیسے مانگ رہا ہے، دے دو، پے کر دو گے؟ وہ ذمہ داری لیتے ہیں تو دے دو، ابا کے کہنے پہ مت دو. دیکھا شریعت اور قانون کہاں تک خیال رکھتے ہیں سوشل معاملات کا. اب تم جب مرنے لگے ہو تو تقول قضى لفلان وقضى لفلان وهو لفلان، اب تم کہنے لگے ہو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ ہے ہی مال فلاں کا، تیرا اب ہے ہی نہیں. اب یہ وارثوں پہ چھوڑ دو، وہ تقسیم کر دیں گے کسی کو کتنا دینا. صدقہ یہ ہے کہ انت صحیح و شحیح، کہ تو صحت مند ہو، صحیح صحت مند ہو، و شحیح، شح ایک ہوتا ہے شہد، ایک ہوتی ہے لالچ، ایک ہوتا ہے حرص. عربی کا لفظ ہے نا، ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں اس کو حرص نہیں ہے. حرص ہا حلوے والی، را اور سواد حرص لالچ. ایک ہے شح، شین ہا پھر وہی حلوے والی اور اس پہ شد، شح، یہ دو ہاں ہیں. شہد کا جو چھتا بھرا ہوا ہوتا ہے شہد سے، وہ شح ہے. بندے کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک اس طرح لالچ گدی ہوئی ہو، بھری ہوئی ہو، جس طرح شہد کے چھتے میں شہد بھرا ہوا ہوتا. کہا اب نکال، اب اس شہد کے چھتے کو پنکچر کر، اب اس میں سے ڈائر پہ نکال، اب اجر ہے، اب اجر ہے. تو نے اپنی لالچ کی قربانی دی ہے. لالچ کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو ہی کہتے ہیں نا. کسی چیز کی محبت جب آپ ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے.
تو کہا اب اس کو نکالو. اس کو ہمارے یہاں فزیکلی جو کہتے ہیں کہ کپنگ تھراپی اس کو کہتے ہیں. بلڈ نکالتے ہیں نا یہ پیچھے سے, وہ کپ رکھ کے پمپ کرتے ہیں اور پھر وہ نکالتے ہیں, کپنگ تھراپی اس کو کہتے ہیں. یہ جو زکوٰۃ اور صدقات ہے یہ کپنگ تھراپی ہے. اس شہد کے چھتے میں سے تیری لالچ میں سے کچھ نکالا جاتا ہے, جب کمی ہوتی ہے تو آگے بڑھ کے اور پورا کرتا ہے, اللہ پاک برکت دیتا ہے, باقی تیرے لیے کارآمد ہو جاتا ہے. انت صحیح و شحیح, تیری لالچ بھی ابھی باقی اور زندگی کی بھی تمنا تمہیں بڑی ہو کہ اگلے 50 سال تک مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, پھر خرچ کرو. حج پہ جاتے ہو لوگ, جب یہ رستے میں دکانیں نہیں جاتے, چپے چپے پہ ہوٹل ہو گئے ہیں. کسی زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا, لوگ یہاں سے لے لیتے تھے, کوئی بسکٹ, کوئی کیا بنا لیتا تھا, کوئی کیا بنا لیتا تھا. اچھا اب رستے میں تو کسی کو کچھ نہیں دیا. ہوتا ہے نا کہ آدمی شیئر کرتا ہے کہ چلو یار یہ بیچارہ پہلی دفعہ حج کر رہا تھا, اسے پتہ نہیں تھا, تو چلو اس کو بھی تھوڑا پکڑا لیتا ہے, بتا کہ تم کھا لو. جب طائف پہنچ گئے اور پونے گھنٹے کا سفر رہ گیا تو اب حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری جا رہی ہے, یار یہ چکن لیگ تم لے لو, یار یہ تم لے. یہ نہیں ہے صدقہ. اب اس کا اجر کوئی نہیں. اجر تب تھا جب تجھے سفر لمبا نظر آ رہا تھا اور بھوک کا خطرہ تھا کہ مجھے بھی فاقہ ہو سکتا ہے, تب دیتے نا, تب اجر تھا. منزل سامنے نظر آ رہی ہے, تمہیں پتا ہے اب جا کے, ویسے بھی یہ 2 دن رستے میں لگ گئے, بس گیا ہوگا. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. انت صحیح و شحیح. جب انسان ان چیزوں کی محبت سے جب بلند ہوگا تو اس میں سے خرچے گا نا. اگر اس میں کھب گیا تو خرچ نہیں کر سکتا. بلند ہوگا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز. وہ جو شاعر نے کہا کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا, ذرا سا بلند ہونے کی تو کوشش کر, پھر دیکھ یہ جو مسکین سی بچھی ہوئی ہوتی ہے نا, پستی, پست کہتے ہیں اس کو جو زمین کے ساتھ چمٹا ہوا, یہ جو تمہیں مسکین سی نظر آ رہی ہے نا زمین, ذرا بلند ہونے کی کوشش کر, دیکھ یہ کرتی کیا ہے. یہ گریوٹی, اس کی قوت کا اندازہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تو بلند ہونے کی کوشش نہ کرے. اس پہ ساری زندگی تو چلتا رہے 90 سال, تمہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. اس کی قوت کا اندازہ تب ہوگا جب تو اٹھنے کی کوشش کرے گا اور یہ تمہیں گرا دے. بلند ہو تو کھلے راز پستی کا, ڈگمگائے ہیں بڑے بڑوں کے قدم کیا کیا. یعنی جب لوگوں نے بلند ہونے کی کوشش کی ہے تو پھر پتا چلا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹا سا کانٹا, یہ تو نیزہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تھوڑی سی زکوٰۃ بنے تو ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے, جس بندے کے پاس ہے ہی تھوڑے, اب اس میں سے وہ نکالے گا تکلیف ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. نہیں بھائی صاحب, کانٹا جتنا لمبا ہوتا ہے درد اتنا زیادہ ہوتا ہے. آپ کا 100, 150, 200, 400 درہم بنتا ہے, جن کا 40-45 ہزار درہم بنتا ہے. کتنی دفعہ ہاتھ اندر جیب میں جاتا ہے, کتنی دفعہ باہر نکلتا ہے, نکال کے پھر برتن میں رکھ دیتے ہیں, بٹوے میں رکھ دیتے ہیں, شاپر میں رکھ دیتے ہیں. چلو آج پڑا ہی رہے یار, کون سا بھاگ رہا, کل دے دیں گے. نہیں, قسطوں میں نکلتا ہے, درد ہوتا ہے نا. جب تک نظروں کے سامنے ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ ہاتھوں میں نہیں, نظروں میں تو دم ہے نا, سامنے پڑا رہے, کم از کم نظروں کے سامنے تو رہے. ان چیزوں میں ہمارا امتحان ہے. یہ ہے ہماری انسانیت. نہ مال کی محبت, اگر مال کی محبت مرتی تو ہندوؤں کے مندروں کے اندر وہ اربوں, آپ اندازہ کریں کہ کوئی 70-80 ارب ڈالر, بعض کے مطابق 150-200 ارب ڈالر کے جو ہے وہ خزانے ان کے پڑے ہوئے ہیں مندروں کے اندر. لوگ سونا چاندی تاج پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوا انہوں نے, انہوں نے اکٹھا کیا ہو. یہی حال ہمارے مدارس کا. بڑے بڑے ادارے ہمارے ہیں, بڑا بڑا پیسہ یہ جو خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اشتہاروں پر, یہ لوگوں نے دیا ہوا, اپنی دیہڑی نہیں لگائی ہوئی. اسی طرح عیسائیوں کے گرجوں کا حال ہے. تو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مرتی نہیں, اور نہ ہمارا نفس مرتا, اور ہم اس نفس کے ساتھ انسان ہیں,
اور اس نفس کے ساتھ ہمارا امتحان ہے، اور یہ نکلے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ مرتا نہیں ہے، مطمئن کیا جا سکتا ہے اس کو، اللہ کی رضا پہ راضی کیا جا، ہمیں مارنے کے لیے نہیں دیا گیا. بھائی ہوتا ہے نا وہ جو کام پہ جاتی ہے نا خواتین، تو بچے چھوڑ جاتی ہیں کسی کے پاس، تو وہ بیچارے بھی 400 500 درہم لے لیتی ہے فی بچہ، اس کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، یہ بھی چھوڑ جاتی ہے. تو وہ جو بچے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے پاس، وہ بچے مارنے کے لیے نہیں دے کے جاتے کہ جو رویا پکڑ کے دبا دیا گلا اس کا. وہ کہتے ہیں جی یہ روئے اس کو چپ کراؤ، بھوک لگے اس کو کچھ کھلاؤ. ہمیں نفس اس لیے دیا گیا. حضور نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کا حق ادا کر. بال رکھے ہیں تو ان کا حق ادا کرو، کنگھی کرو، ان کو سنوارو. داڑھی رکھی ہے تو داڑھی پرکشش بناؤ. یہود نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا تھا تو ان کی عورتیں فاسق ہو گئی تھی. یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ ایک ہی جیسا اس کا منہ نہیں ہے، چھوٹے بڑے منہ ہیں، اور جو باڑ ہوتی ہے وہ سائز دیکھ کے بنائی جاتی ہے. کروزر کا بمپر ٹرسل میں لگایا جا سکتا ہے، خوبصورت لگے گا. جیسا منہ اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے مطابق خذو زینتکم، اس کی اصل زینت ہے، اس کے مطابق اس کو سجاؤ. تو یہ نفس. اچھا دیکھیے ایک اور کہانی ہے. اب ابلیس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی محبتیں لگی ہوئی ہیں. امتحان اس کا بھی ہے، فیل ہو گیا. کرسی جو ہے نا، کرسی اتھارٹی، اس کے اندر بڑی کشش. بندہ بغیر تنخواہ کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتھارٹی مل جائے. آپ نے فلاں صدر تنخواہ نہیں لیتے، اپنی پوری تنخواہ بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں. انہیں صدر بنائے رکھے، ساری زندگی تنخواہ نہیں لیں گے. اتھارٹی خود ایک تنخواہ ہے. ابلیس کو اتھارٹی نے، کرسی کی لالچ نے، اللہ کی نیابت نے، مانیٹری نے فیل کیے. جب فیل ہو گیا تو اب جب تک اللہ نے امتحان نہیں لیا تھا نا، تب تک وہ فن خوان تھا. اتنی اس کی تعریف ہوتی تھی. پہلے آسمان پر اس کا ایک نام تھا، دوسرے پر دوسرا نام تھا، تیسرے پر تیسرا نام تھا. وہ ہیرو تھا فرشتوں کا. پھر غلطی یہ ہوئی کہ وہ بھی خود کو ہیرو ہی سمجھنے لگ گئے. ہوتا ہے نا، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور اس کو اچھا خیال کرتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ خود کو اچھا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس دن گڑبڑ ہو جاتی. اس نے بھی اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے کہا چلو اس کا امتحان لے لیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے. ہم تو مروت میں اس کا امتحان نہیں لے رہے تھے، اس لیے پتہ تھا کہ نہیں بتا سکے. بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے گا، آپ جان بوجھ کے اس سے نہیں پوچھتے، اور وہ زور زور سے ہاتھ ہلاتا ہے. کلاس میں جب ماسٹر صاحب کے سوال کے سارے بچے ہاتھ ہلاتے ہیں، مجھ سے پوچھے مجھ سے پوچھے. وہ گھٹنوں کے بل، چونکہ ہم نیچے بیٹھا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں ڈیسک کوئی نہیں ہوتے تھے، وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ کھڑا ہو کے تو کہہ رہا ماسٹر صاحب کے منہ کی طرف کہہ رہا مجھ سے پوچھو، اور اس کو پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا. ماسٹر صاحب کو پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا، اور جب یہ جواب نہیں دے سکے گا تو پھر شرمندہ ہوگا دوسروں کے سامنے، اور پھر اس کے اندر سے وہ شعلہ بوجھ جائے گا، اور وہ اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. ابلیس بھی ہاتھ ہلا رہا تھا گھٹنوں کے بل. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. فیل ہو گیا. فیل ہو گیا تو اس نے کہا کہ قال رب بما اغویت. پہلے اس نے مہلت مانگی. دیکھیے آپ، پہلے اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دے دیں، ابھی سزا نہ دیں، مہلت دے دیں الی یوم الدین، الی یوم یبعثون. قال رب، دیکھیں آپ، انظرنی الی یوم یبعثون. کہنے لگا ہے پروردگار، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے
اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اس وقت بعثت تک تو نہیں، لیکن ایک وقت معلوم تک جو مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت تک تمہیں ہم مہلت دے دیتے. اس پہ اس نے کہا کہ بما اغویتنی رب بما اغویتنی، پروردگار تو نے جس چیز کے ذریعے مجھے اغوا کیا ہے، پھسلایا ہے، دھکا دیا ہے، فیل کر دیا. یہ با جو ہے نا، یہ با اس کے بڑے مطلب ہیں. ایک تو با ہو گیا بسبب، وجہ سے، بالباس، بس کے ذریعے، بائی بس. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. سترہ مطلب ہیں اس کے، اور بھی بہت سارے ہیں. بما اغویتنی، تو نے جس ذریعے، میں اسی ذریعے کو استعمال کروں گا، میں وہی ذرا استعمال کروں، جہاں سے میں پھسلاؤں وہیں سے اس کو بھی دھکا دوں گا. اس لیے تکبر سب سے بڑی بیماری ہے. سب سے پہلا کیا جانے والا گناہ تکبر ہے. سب سے پہلے اعلان بغاوت لفظ انا ہے. قال انا خیر من. اللہ پاک نے پوچھا بھی، پتہ نہیں تھا، اللہ پاک کو پتا تھا کیا مسئلہ ہے، اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا اللہ. اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں نا ہیومینیٹیرین، جو انسانیت پسند، بڑا درد ہے ان کے اندر ابلیس کا، تو وہ کہیں گے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی جی اس کے ساتھ. وہ تو اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ موحد تھا اور اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے. تو دیکھیں اللہ نے اس کو سزا دے دی، اسی سے پوچھوایا ہے. قال یا ابلیس ما منعک اللہ تکون مع الساجدین. اور ابلیس تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے جھکنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں جھکے تم؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. میں نے اس مٹی کو اپنے سامنے گلتے سڑتے ترکتے ہوئے نہیں دیکھا، میں اس بدبودار مٹی کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے بنایا. کیا بلندی ہے آگ کی، کیا پیورٹی ہے. چیزوں کو پیور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں جس چیز کو آگ کھا جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. کہا یہ غلطی ہو گئی تم سے، یہاں غلط ہو گیا، بات فیل ہو گیا. وہی اسباب وہ استعمال کرتا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ ذرائع ہیں. جسے اقبال نے کہا یہ مال و متاع دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں، یہ نظریاتی بت. یہ جھکا لیتے ہیں اپنے سامنے، اللہ کے سامنے نہیں جھکنے دیتے انسان کو. تو وہ سارے رشتے ناتے گنوائے، ہشت پا، اکٹوپس. یہ ذرائع ہمارا امتحان ہے. وہ انڈیا میں لکھنؤ کے اندر ایک امام بارگاہ ہے، بہت بڑی ہے. اس کے اندر بھول بھلیاں بنائی گئی. پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں چیلنج لے کر اور دے کر. بڑے بڑے سرویئر جن میں سینس آف ڈائریکشن بہت قوی ہے، وہ ان بھول بھلیوں سے نکلنے کا چیلنج دے کر آتے ہیں. اچھا، اندر جانے کے لیے ایک فیس جمع کرانی پڑے، اس کو شلک کہتے ہیں وہ ہندی میں. شلک دینا پڑتا ہے. آپ اندر چلے گئے، آپ جس دروازے سے جاتے ہیں ایک تو وہ دروازہ ہے، ایک آپ کے سامنے ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے. 4 دروازے ہوتے ہیں. ایک سے آپ داخل ہوئے، آپ کے سامنے 3 آپشن.
سامنے چلے جائیں، رائٹ میں گھوم جائیں، لیفٹ میں گھوم جائیں۔ اچھا، آپ اوپر سے دیکھتے ہیں جب تو نیچے سین میں چلتے ہوئے لوگ چاٹ کھاتے ہوئے، پکوڑے کھاتے ہوئے آپ کو نظر بھی آتے ہیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اوپر سے، 2 منزلائی۔ لیکن جب آپ باہر نکلنے لگتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی۔ آج تک نہیں کوئی نکلا، بڑی عجیب بات ہے، وہ چیلنج آج تک ہے۔ اچھا، ایک صاحب اپنی ببتا لکھتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا شلک دے کر، گھومتا رہا جب تک کبھی ادھر کبھی ادھر، اوپر سے دوستوں سے مذاق بھی کرتا رہا۔ اب جب میں تھک گیا تو میں نے کہا نکلتے ہیں بھائی، بس ایسے منہ کروں گا نکل جاؤں گا۔ اب میں بھول گیا، میں نے سامنے والے میں بھی جا جا کے دیکھا، رائٹ والے میں بھی جا جا کے دیکھا، لیفٹ والے میں بھی جا جا کے دیکھا، میں جاتا کسی اور طرف نکلتا کسی اور طرف، تھک گیا۔ اچھا، انہوں نے گائیڈ کا انتظام بھی کیا ہوا کہ اگر آپ تھک جائیں تو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی صاحب میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، فوراً گائیڈ دروازہ کھول کے اندر آتا ہے اور آپ کو پکڑ کے باہر، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی میرے پیچھے پیچھے آئیے، میرے پیچھے پیچھے آئیے، باہر نکال دیتا ہے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ گارڈ جو ہے، وہ گائیڈ جو ہے، وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا، اس کی تنخواہ انتظامیہ کے ذمہ۔ یہ دنیا بالکل بھول بھلیاں ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے آپ داخل ہوئے ہیں، یہ رشتہ داری کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ کے ماں باپ، ماموں، چچا بن جاتے۔ آپ دائیں طرف جاتے ہیں، یہ مذہب ہے، مذہب میں غلو ہے، دائیں دروازے سے بھی بھول سکتا ہے بندہ۔ بائیں طرف جائیں گے، یہ مال ہے، مال والے دروازے سے بھی بھول سکتا ہے آدمی۔ سامنے اولاد ہے، سامنے اولاد، اولاد کا پچھلے دروازے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ماں باپ کا تعلق ہے، ماموں، پھوپھی، خالہ، چچا، یہ ان کا تعلق ہے۔ اولاد سامنے، یہ ہے امتحان۔ نکلنے کے لیے گائیڈ کا انتظام کیا گیا ہے، وہ گائیڈ کہتا ہے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب اگر آپ گائیڈ کو آواز دیتے ہیں، وہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، آپ اس کے پیچھے جانے کے بجائے دائیں طرف گھوم جاتے ہیں۔ وہ مڑ کے دیکھتا ہے وہ بندہ کدھر گیا ہے، وہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ اس گائیڈ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ کہتا ہے فاتبعونی، بیٹی بھی آنے کی باری آتی ہے تو آپ بائیں والے دروازے سے اندر کے گھوم جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کسی کے پیچھے جانا ہے، آپ نے اس طرح انتظام کرنا ہے جس طرح فاطمہ تو زہرا کا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ گائیڈ کہتا ہے فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں سوگ کیسے کرنا ہے۔ میرا بھی بیٹا، ایک نہیں 3 بیٹے فوت ہوئے ہوئے، 2 بیٹیوں کے جنازے پڑھ کے میں نے، بلکہ 3 بیٹیوں کے جنازے پڑھ کے میں نے خود دفن کیا ہوا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں سوگ کیسے منانا ہے۔ خوشی میرے اوپر بھی آئی، فاتبعونی، مجھے فالو کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں خوشی کیسے منائی جاتی ہے۔ ہم گائیڈ کو بلاتے ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے، درود بھی بھیجتے، لیکن فالو نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں جاتے، کہیں نہ کہیں دائیں بائیں ہم مڑ جاتے اور پھر بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھول بھلائیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعوہ لعلکم ترشدون، لعلکم تفلحون۔ دیکھو ان کے پیچھے چلو، فاتبعوہ، ان کے پیچھے چلو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کس میں کامیاب ہو جاؤ؟ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم آئے نا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار. خشوع کیا ہے؟ میلٹ ہو جانا، مٹ جانا. خشاع کہتے ہیں جب اونٹ کی کوہان کی چربی بھی گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اونٹ ختم ہو گئے. تو وہ بڑی تھک ہوتی ہے، وہ جو چربی ہوتی ہے نا کوہان کی، وہ بہت تھک ہوتی ہے، کیونکہ خاص مقصد کے لیے وہ کرسی کا کام دیتی ہے. تو باقی جسم کی بنسبت اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. وہ جب ختم ہوتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب اونٹ ختم ہو گیا. خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ میلٹ ہو جاؤ. جب رب کے سامنے آؤ تو میلٹ ہو جائے تاکہ تمہارا گند بلا نکل جائے، قدورت تعصب نکل جائے تمہارے اندر سے. جب جاؤ واپس تو اس طرح چم چم کرتے جاؤ جیسے 22 کیرٹ کا سونا کرتا. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میلٹ ہوتے نہیں ہیں. ہم میلٹ نہیں ہوتے، پگھلتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہم رب سے کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں جی خدا نہیں کہنا چاہیے، خدا اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے، اللہ کہنا چاہیے. اللہ تو اللہ کا نام ہے نا، پراپر نام ہے یہ اللہ کا. خدا سے میں ترجمہ ہے الہ کا. الہ کے دو تصور تھے، نیکی کا الہ، بدی کا الہ. ہندوؤں میں بھی الگ الگ ہے. لکشمی کبھی برا نہیں کرتی، ہمیشہ دولت دیتی ہے. درگا کبھی زیادتی نہیں کرتی، ہمیشہ بیٹے دیتی ہے. یہ کالی جو ہے نا، یہ کالی چرن ہو یا کالی ماتا، یہ بلا، اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی. اللہ پاک نے کہا کہ کوئی نہیں، میں ہی خیر اور شر کا خدا میں ہی ہوں، ایک ہی ہوں. آتش پرستوں میں بھی یزداں اور اہرمن دو خدا ہیں. یزداں وہ ہے جو خیر کا خالق، اہرمن وہ ہے جو شر کا خالق. اللہ پاک کہتا ہے نہیں، خالق میں ہی ہوں، بس میں نے خیر بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ خیر کی عدم موجودگی کیا کہلاتی ہے؟ شر. آپ صحت مند ہیں نا تو یہ خیر ہے. صحت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیماری آ گئی نا. روشنی کیا ہے؟ خیر. لائٹ چلی گئی، شر ہو گیا. یعنی خیر کی عدم موجودگی شر کہلاتی ہے. حرارت کی عدم موجودگی ٹھنڈک کہلاتی ہے. ٹھنڈک خود کوئی چیز نہیں، کوئی ڈگری نہیں. اندھیرے کی کوئی ڈگری نہیں. جب تک روشنی رہتی ہے اس کو ماپا جاتا ہے، جب روشنی کی حد ختم ہو جاتی ہے اندھیرے کی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بھائی صاحب معبود عربی کا لفظ ہے، اللہ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ آپ کو عربی زیادہ آتی؟ اللہ نے لفظ الہ کیوں استعمال کیا؟ اور تم اس کو معبود کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور عبادت نام ہے نماز کا، اور نماز ہم اس کی پڑھ جاتے ہیں، مانگتے جا کے کانواں والی سرکار سے. بیٹے کے لیے دولے شاہ. زیادہ بڑا پرابلم ہے تو پھر فیڈرل وزیر کے پاس جاتے ہیں، خواجہ صاحب یا داتا صاحب. چھوٹا موٹا ہے تو وہ بابا شاہ کمال سے بھی کروا لیا جاتا. معبود نے ہمیں، لفظ جو معبود ہم استعمال کر، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو نماز تو جو داتا صاحب کی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں وہ معبود عبادت اسی کی کرتے ہیں، سجدہ اسی کو کرتے ہیں، تو وہ اپنے لا الہ میں پھر سچے ہیں. اور مانگتے جا کے داتا سے. پنجابی میں مانگتا ہے، اس داتا کو پنجابی آتی ہو یا نہ آتی کوئی پتہ نہیں، ایرانی تھے وہ. چونکہ ان سے اپنی زبان میں مانگتے ہیں تسلی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر جب بات سن لیتا ہے نا، ڈاکٹر سے مریض جو ہے وہ بات کر لیتا، اپنی پوری کیفیت بتا دیتا ہے،
تو آدھا مرض اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، باقی ڈاکٹر تسلی سے ٹھیک کر دیتے۔ اب جو ڈاکٹر زیادہ سمارٹ بنتے ہیں نا کہ جو ہی مریض کو دیکھا پتہ تو انہیں چل گیا، ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ کیا، وہ دو باتیں شروع ہوتی ہے تو وہ فوراً جناب وہ نسخہ لکھ دیتے، جائیے جی۔ مریض کہتا ہے کھے آرام آنا ہے، گل تو میری انہیں سنی کوئی نہیں، یعنی وہ مایوس ہو کے نکلتا ہے وہاں سے، میں پیسے ہی ضائع کیتے نہیں یار، گل تو انہیں سنی کوئی نہیں۔ آپ لاکھ تجربے کار ہوں لیکن اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ تو نکلنے دو نا بھائی صاحب۔ بات کسی نے شروع کی، آپ کو پتہ چل گیا مسئلہ کیا، آپ نے سوال کا جواب دے دیا، فتویٰ دے دیا، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ پہلے سے پورا بتانے دے مسئلہ کیا ہوا اور اس کے بعد بات کریں اس کے ساتھ، تو اس کی نفسیاتی تسکین بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہمارے امتحانات ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے، جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دو طرح کے، ایک ہے کہ دے کر، ایک ہے لے کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں جامع ترین، کامل ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کی ذات میں اسوہ موجود ہے۔ اتنی ملٹی ڈائمینشنل جو پرسنالٹی ہے، ہمہ جہتی، کسی نبی میں نہیں پائی جاتی، کوئی نہ کوئی پہلو پیاسا رہ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب ہی یہ، اب تمہیں اپنی سماجی زندگی کے کسی شعبے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے کچھ تھوڑے سے خوف کے ساتھ۔ بے شیء من الخوف، تھوڑے سی چٹکی بھر۔ کس چیز کا خوف؟ میں غریب نہ ہو جاؤں، یہ دولت ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ نوکری چلی نہ جائے، یہ خدشات، یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں۔ کہ اگر یہ خوف کس چیز کا امتحان ہے کہ تیرا رب پر یقین ہے کہ نہیں ہے نا، فلاں نے کچھ کھلا نہ دیا ہو، فلاں نے بندش نہ کر دی ہو، فلاں نے کاروبار بند کر دیا جی، فلاں نے اولاد بند کر دی ہے جی، یہ سارے ایمان کی نفی کرتے۔ اور پھر جس نے بند کی ہے اس کو خدا بنا لو، اس کو خدا بناؤ نا، طاقتور تو وہ ہے، جھوٹا کہتے ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ خدشات، یہ خوف، یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے کہ تمہیں رب پر اعتماد ہے کہ نہیں۔ کسی خاتون کا، ایمان والی خاتون تھی، شوہر فوت ہو گیا، کوئی صاحب گئے تعزیت کے لیے تو کہنے لگے کہ اب آپ کے خرچے برچے کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ شوہر مرا ہے، خدا نہیں مرا، میرا رازق نہیں تھا، وہ بھی اسی کا دیا کھاتا تھا، ہمیں بھی کھلاتا تھا۔ تو اگر تمہارا اس رب پر ایمان ہے جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور یہ ساری سرگوشیاں، یہ ساری سازشیں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ تمہیں فکر مند کر دے، غمگین کر دے۔ وہ تمہارا لٹکا ہوا منہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو رب پر ایمان نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا مقدر لکھ دیا گیا ہے اور تمہارے حصے کی قلم توڑ دی گئی ہے اور سیاہی خشک ہو گئی ہے، ساری دنیا، زمین والے، آسمان والے، جبرائیل سمیت ٹل لگا لیں، جو ہم نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا کوئی نہیں ڈال سکتا، اور جو ہم نے لکھ دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم، ہے نا حضور کی دعا ہے، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو نے لکھ دیا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، جو تو نے روک دیا ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد، کسی بڑے سے بڑے کی شخصیت، اس کا جاہ،
اس کا ٹرن آؤٹ، اس کی پرسنالٹی کسی کے کام نہیں آتی۔ من کل جد، اے اللہ تیرے سامنے کسی کی پرسنالٹی کہ جی فلاں بابے کو لے جاؤں گا تو کام کروا لوں، من کل جد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس پر بھی جو تو نے مجھے دیا ہے، رب لک الحمد، لک الحمد علی ما اعطیت، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں اس پر بھی جو تو نے لما منعتا، جس کو تو نے روک لیا ہے۔ مجھے اعتماد ہے تیرے فیصلے پر کہ میرے لیے وہ نقصان دہ تھا، اس لیے نہیں کہ سیدھا سیدھا نہیں ہوا تو کالے جادو سے کروا لیں گے، مسلمان کے تعویذ سے نہیں ہوا تو سکھ سے تعویذ لے لیں گے، یہ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، یونانی، کوئی نہیں ہے، ایک ہی تمہارا حکیم ہے، ایک ہی تمہارا الہ ہے، وہیں سے ہر پتے کے گرنے کا فیصلہ بھی وہاں ہوتا ہے۔ جب بندے کا ایمان یہ ہو تو پھر وہ ڈرتا نہیں، کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے جی، آج منگل اور بدھ کا دن ہے جی، آج نہیں شروع کرنا جی، فلاں شروع کرنا ہے جی، شادی بیاہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا جی، بڑا منحوس مہینہ ہے جی، کہاں منحوس تم ہو جو اس میں پیدا ہو گئے ہو، وہ منحوس نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے 12 مہینے ہیں، ان میں نحوست نہیں ہے۔ طائرکم معکم، ہر بندہ اپنی نحوست اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ منحوس جمعے والے دن بھی اگر جمعہ نہیں پڑھتا، ساری رات فلم دیکھ کے سویا رہتا ہے 2 بجے تک، تو اس کا جمعہ بھی منحوس ہے۔ منحوس تم کرتے ہو، دنوں کو بھی، مہینوں کو بھی، گھڑیوں کو بھی۔ پانی جب چلتا ہے پہاڑوں سے تو شفاف ہوتا ہے، موتی کی طرح چمکتا ہے، یہ لئی نالا تم اس میں گراتے ہو، یہ گندگی بدبو اور اپنی ڈرین اپنے گٹروں کی تم اس میں ڈالتے ہو، وہ تو پاک چلتا ہے جب چلتا ہے، وقت جب چلا تھا تو پاک چلا تھا، وقت پاک اس کو ناپاک تم کرتے ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اس کو کچھ مت کہو، مت گالی دو وقت کو، وقت میں ہوں، لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، انا الدہر، زمانہ کیا ہے؟ یہ ٹائم ہے نا، ٹائم کس نے دیا؟ میں نے دیا، میں نے تمہیں وقت دیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، جو جمعہ میں نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، جو سفر، جو محرم میں نے نہیں لکھا، کوئی لا کے دکھائے۔ تو یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ جو تمہیں خدشے آتے ہیں نا کہ فلاں، ہمارے ہاں جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو پہلے ہمارے یہاں ایک لسٹ رکھی جاتی ہے، دیکھیں یقین کریں بندہ چاہے لٹریچر میں پی ایچ اردو انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کر لینا، پروفیسر ہو انگلش لٹریچر کا، ضروری نہیں کہ وہ توہم پرست نہ ہو، انگریزی بولنے سے وہم ہمارے اندر سے نہیں جاتا۔ میں نے بڑے بڑے جو منہ ٹیڑھا کر کے جارج بش کی طرح بولتے ہیں انگریزی، میں نے ان کو دیکھا تعویذوں کے لیے دھکے کھاتے ہوئے۔ انگریزی سے وہم کا کچھ نہیں بگڑتا، پہلے لسٹ رکھی جائے، فلاں پھوپھی کے گھر نہیں کھانا، وہ اس کا آنا جانا جادوگر کے یہاں انڈے دم کر کے رکھتی ہے، اچھا کھیر بے شک کھا لینا، نمک والی کوئی چیز نہ کھانا، فلاں فلاں۔ یہ کیا ہے؟ رب پہ ایمان تو نہیں، رب پہ یقین اس کا نام تو نہیں۔ اگر رب نے میری موت لکھی ہے اور کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں اس سے مر گیا ہوں، تو میری شہادت، میں نے مرنا تھا، اس کے گاڑی کے نیچے آ جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، میں نے مرنا اسی وقت۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بدر میں شہید ہوئے نا 70، اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو انہوں نے تجارتی قافلے میں نکلنا تھا اور وہاں انہوں نے مر جانا تھا۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس نے جس جگہ جان دی ہے نشان لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کھونڈی سے نشان لگا کے دکھایا تھا کہ نہیں دکھاتا؟ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں ربیعہ گرے گا، یہاں خالد ابن ولید کا باپ ولید گرے گا۔
اور اسی جگہ ان کی لاشیں ملی. اسی طرح پہلے سے طے تھا حمزہ کہاں گریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا احد والی صبح، تو خواب جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے فلم دیکھتے ہیں ہمارے شیخ الاسلام صاحب. یہ خواب نہیں ہے، یہ فلم ہے جس کے وہ ہیرو بھی خود ہی ہیں، رائٹر بھی خود ہی ہوتے ہیں، ہدایت کار بھی خود ہیں، فائنانس بھی خود کرتے ہیں اس کو، اور دیکھتے بھی خود ہیں. خواب کوڈز میں ہوتا ہے اور اس کو ڈی کوڈ کرنے کے ضوابط ہیں. امت محمدی کے یوسف ثانی جو ہیں، امام ابن سیرین بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی انہیں خوابوں کی، تو انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کے لیے، اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے. نبیوں کو خواب آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کوڈ ہے کہ نہیں؟ وہ 11 ستارے کیا تھے؟ 11 بھائی. سورج اور چاند کیا تھا؟ ماں اور باپ. وہ جو 2 جیل میں قیدی ان کے ساتھ آئے تھے، ایک نے دیکھا میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے دیکھا میں نے ٹوکری جو ہے وہ روٹیوں کا چھابا سر پہ رکھا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. کوڈز. آپ نے فرمایا انگور نچوڑنے والا ساقی بنے گا اور جس کے سر سے روٹیاں پرندے اچک رہے ہیں اس کو پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ کے کھائیں گے. بادشاہ نے کیا دیکھا؟ 7 پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 جو ہے وہ سبز ٹہنی ہیں، باقی ساری خشک ہیں. کوڈز تھے نا. 7 سال خشک سالی کے تھے جو گرینری کو کھا جائیں گے. کوڈز ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو پھر آپ اس کی تعبیر بتایا کرتے. دیکھیں اگر وہ ہے ہی فلم کی طرح تو تعبیر کی کیا بات ہے؟ کبھی کسی نے فلم دیکھ کے تعبیر پوچھی ہے؟ خود ہی بتاتا کہ اینڈ اچھا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عہد والے دن صبح آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا خواب ہے یا میں سناؤں؟ ان کا کہ حضور آپ سنائیے. آپ نے فرمایا آج میں نے دیکھا کہ میں نے گائے ذبح کی ہے اور میں اس کا گوشت بانٹ رہا ہوں. تم میں سے کوئی تعبیر جانتا ہے؟ صاحب نے زور لگایا کہ نہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں لگی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں؟ جی بتائیے. فرمایا آج میرا کوئی قریبی عزیز شہید ہوگا اور اس کے بدن کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا. خواب کوڈز میں ہوتے. خیر بندہ جو ہے مومن وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا. شیطان اسے بڑا، لیکن اسے پتا ہے کہ میری تقدیر کسی ہے کیا، جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، کسی کی سازش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر مجھے کسی نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، اب مجھے وہ دن آ گئے جس میں اللہ لیتا ہے. جس طرح رات اور دن آتی ہے نا، رات کسی کے تعویذ سے نہیں آتی، کالی دیوی کے غصے کی وجہ سے نہیں آتی. رات اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور دن کسی بابا کے تعویذ سے نہیں آتا، رب کا بنایا ہوا نظام ہے. ہماری زندگی کا نظام بھی اسی طرح بنا ہوا ہے. رات آتی ہے، دن آتا ہے، پیسہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ہمارے ماں باپ کے پاس نہیں تھا پھر ہمارے پاس آیا، پھر ہمیں خدشہ رہتا ہے کہ چلا نہ جائے، لیکن ہماری نسل میں پھر غریب ہوں گے. یہ امارت غربت لے کر دے کر. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیں گے، دے کر بھی لے کر بھی. تو وہ اب لینے کا زمانہ آ گیا کہ بھائی بس اب اس کی نوکری جانی ہے اور اس کو تھوڑا سا مسکین بناتے ہیں، اس کو 4 سجدے کرواتے ہیں، تسبیح کرواتے ہیں اس کو. اب جی وہ فلاں نے کر دیا تھا، فلاں نے رپورٹ ایسے پٹ اپ کر دی، فلاں نے یوں. وہ کچھ نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ ہونا ہی تھا، یہ ہونا تھا، اب اس نے جانا تھا. کوئی سبب بنتا ہے اس کا، لکھا ہوا رب کا ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک. کبھی وہ تھے نا جو ضائع کر دیتے ہیں، 50% ضائع ہو جاتا ہے رزق، پھینک دیتے ہیں ہم لوگ. اور ایک طرف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں کچھ بچ گیا ہے تو یقین جان کے تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک وقت تھا کہ قربانی کا گوشت اگلے دن کے لیے رکھنا حرام تھا، اگلے دن حرام ہو جائے گا. کھاؤ اور باقی فوراً بانٹ دو، کھانے والا کھاؤ باقی بانٹ دو.
یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچیں، کہا جو بچ جاتا ہے سارا خرچ دو۔ اسلام پر وہ وقت بھی تھا جب مہاجرین آئے تھے، کرائسس تھا، تو اس وقت انصار پر جمع کرنا منع کر دیا گیا، کہا اپنے اخراجات نکال کے باقی اب تمہارے گھر میں رہنا اس کا حرام ہے، قل العفو، جو بچ گیا اس کو خرچ کر دو۔ یہ بعد میں پھر زکوٰۃ کی، ٹھیک ہے اس میں سے 2.5 نکال دو، باقی 97.5 تمہارے ہیں، جس طرح مرضی استعمال کرو، لیکن اسلام پر یہ ایک وقت بھی آیا ہے کہ کہا گیا کہ باقی سارے کا سارا دے دو تم۔ تو بھوک کا خطرہ ہو اور بندہ دے، وہ جو میں نے کہا کہ حج کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح اپنا خطرہ ہو، دوائی رکھی ہوئی اپنے لیے، کوئی مریض آ گیا، بندہ سوچتا ہے یار میں انہوں دے دیتی تو میں پھر آپ مجھے تو بیمار ہونا ہے تے پھر کی کرنا ہے، او بھائی اللہ تمہیں بیمار کرے ہی نہیں، تو اس کو دے دے، اللہ تمہیں بیمار کرے گا ہی نہیں۔ وہ حلیم، وہ شکور بھی ہے، وہ قدردان ہے۔ تو نے اپنے خرچے کو چھوڑ کے کسی کی مدد کی، اس کے صدقے میں تیری بیماری ہٹا دی جائے گی۔ جوع، اپنی بھوک میں سے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے، یہودیوں کے سینگاگ کے اندر بڑا مدرسہ تھا، تو چندے کا باکس پڑا ہوتا، یہ کوئی تازہ چندے کی واردات نہیں ہے، شروع سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، تو لوگ ڈال رہے تھے اور بڑے بڑے تاجر آ رہے تھے ڈال رہے تھے۔ عصر کے وقت ایک خاتون آئی اور اس نے ایک درم نکالا، چاندی کا سکہ، اور اس کو اس نے اپنے دوپٹے سے چادر سے رگڑ کے صاف کر کے تو اس گلے کے اندر ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے، آپ نے کہا بلے 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 بلے۔ حواریین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا اس عورت کا صدقہ دیکھو، انہوں نے کہا 1 درم ڈالا ہے۔ اس نے 1 درم، ہم نے دیکھا 1 درم ڈالا، اور صبح سے لوگ اتنے اتنے ڈھیر لا کے ڈال رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب سے زیادہ اجر یہ لے گئی 1 درم والی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے؟ کہا کہ انہوں نے پیسے میں سے پیسہ دیا، اس نے بھوک میں سے درم دیا، یہ فاقے سے تھی، یہ اس کی روٹی بھی کھا سکتی تھی، لیکن اس نے لا کے وہ اللہ کے اس میں ڈال دیا، اللہ کو دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ جاتا، قرآن کہتا ہے نا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں کہ تم کھا کے کیا آئے اور گھر میں تمہارے کتنا باقی، آپ کو پتہ چل جاتا اس کے پیٹ میں خالی ہے پیٹ یا کیا ہے مسئلہ اس کے ساتھ۔ تو جو خوف بھوک کا ہوتے ہوئے کسی کی مدد کر دینا، یہ ہے وہ پل صراط۔ یہ جو پل صراط ہے نا جس سے گریں گے قیامت کے دن، وہ اصل میں ہم گریں گے یہاں دنیا میں، ایکشن ریپلے وہاں دکھایا جائے گا کہ یہ تھی وہ جگہ۔ جیسے وہ آپ کو پیپر پکڑا دیتے ہیں نا اسکول والے کہ یہ چیک کریں آپ کہ نمبر کہاں کٹیں، کہا جائے گا یہاں تمہارا نمبر کٹا ہے، 1 قدم سامنے جنت تھی، تم گر گئے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نقصان جانوں کا، مال کا، پھلوں کا، فصل پہ کوئی مصیبت آ گئی، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ یہ سارے تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ نقصان ہو کر بھی تم رب سے جڑے رہو، تمہیں کوئی گلہ پیدا نہ ہو اس کے ساتھ، یہ بھی امتحان۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا مانگتے ہیں اور جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی شدت اور خلوص کے ساتھ مانگتے ہیں، اور پھر جب پورا نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یار یہ خدا ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے، یعنی میں نے اتنے خشوع و خضوع سے مانگا ہے، مٹ کے مانگا ہے میں نے، یار رو رو کے مانگا ہے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ بھئی یہی تیرا امتحان ہے کہ تو کس رب پر ایمان، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے تیرا کوئی قرض نہیں دینا، غصہ اس پر آتا ہے جس نے قرض دینا ہو۔ آپ سے جب بغاری سوال کرتا ہے تو آپ کی مرضی، روپے دینے ہیں، درم دینے ہیں، ریال دینے ہیں، جو ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے، کہنا بابا معاف کرو۔ اب بابا گاڑی کا راستہ کھڑا معاف کرو، کچھ دو گے تو جاؤ گے تم، گالیاں دینا شروع کر دے، تیرا پتر مر جائے، تیری گڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، شالا گھر نہ پہنچے، چاہ بکسیاں سمیت قبرستان جاویں، تو کیا ہوتا ہے پھر غصہ آتا کہ نہیں؟ پھر آپ اس کو پکڑ لیتے اور استری کرتے ہیں اس کو۔ اسی طرح آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، او بھائی تم بھکاری ہو، اپنی اوقات پہچانو،
تم نے اللہ کو قرض نہیں دیا ہوا، اور وہ یہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، کس بل بوتے، صرف ایک دعا مانگی ہے اس سے اور ایذا ہو گیا ہے۔ یہ ایذا ہوتا ہے، ایک دعا مانگی، قدم قدم پر نافرمانیاں کی، تیری یہ دعا تو پچھلے داغ دھونے کے کام بھی نہیں آتی، پہلے وہ تو اس کا تو سامنا کرو۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ نقصان ہو اور وہ دعا روک لی جائے، وہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی دعا تم مجھ سے مانگو گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو قبول کر دیتا ہوں۔ ریکارڈ میں لکھ لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس نے مانگی ہے چونکہ مجھے امتحان مطلوب ہے، اس وقت نہیں دینی، ڈیلے کر دو یا روک لو، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ جو بیٹا مانگ رہا ہے اس بیٹے نے اس کو گولی مار دینی ہے۔ باپ آپ تو پڑھتے نا، باپ بیٹے کے ہاتھوں مر گئے تو کتنی خوشیاں منائی ہوں گی اس نے جس دن بیٹا پیدا، اسے پتا تھا موت میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کے ہاتھ سے مرنا ہے، تو کہا کہ یہ نہیں دینا۔ وہ سورہ کہف میں دیکھنا دجالی فتنہ، سورہ کہف میں جو بچہ مار دیا تھا کیا کہا تھا کہ اگر بڑا ہو جاتا تو ان کے لیے وبال بن جاتا، ان کی کمائی ہوئی عزت کو بھی بے عزت کر دیتا، لہذا ہم نے بچہ دیا، پھر ان کا بچہ لے لیا، اس بچے کے مرنے پہ جو انہوں نے صبر کیا تو ان کا گریڈ بڑھ گیا، گریڈ بڑھنے سے انہوں وہ بیٹا الاؤ ہو گیا جو اب ان کا خدمتگار رہے۔ دیکھا آپ نے کیسے استعمال کیا اللہ پاک نے اس کو۔ بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اللہ کو خیال آیا کہ یہ کرے گا، ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے نا، اور پھر کہتے ہیں جی وہ آف دا شیلف کر دو دعا، اس میں فلاں خرابی ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بچہ پیدا کر دیا اور ریکارڈ دیکھا تو کہو ہو یہ تو اس نے تو بیڑا غرق کی کر دیا، اس کو واپس بھائی آف دا شیلف کرو، بندہ بھیجا کہ نہیں، وہ جس مقام پہ تھے اس مقام کا وہ بچہ ان کے مقدر میں نہیں تھا، پروموشن ہوگی تو وہ فلیٹ الاؤ ہوگا 3 کمرے والا۔ پروموشن کے لیے عبادت نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، نبیوں پر بھی اسی لیے نبی کے بھی مقام کا تعین عبادت سے نہیں کیا گیا، بعض وہ مقامات ہیں جو نبیوں کو بھی صبر سے ملے، عبادت سے نہیں ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا لٹا کے جو مقام ملا ہے وہ عبادت سے نہیں ملا، یونس علیہ السلام کو جو مقام مچھلی کے پیٹ میں ملا ہے، ایوب کو جو بیماری میں ملا ہے، صبر۔ بچہ مر گیا، انہوں نے صبر کیا، صبر کیا تو اللہ پاک نے پھر ان کی پروموشن کی تو اب وہ بچہ لاٹ ہو گیا۔ اسی لیے یہ ساری کہانی ہماری انسانی زندگی کی پیدا ہونے سے مرنے تک صبر کی کہانی ہے۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے اندر آ رہے ہوں، کوئی کیا لیے ہوئے، کوئی کیا لیے ہوئے، کوئی کیا لیے ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور شاباش تم پر جو تم نے صبر کیا۔ یہ جو سلام ہے نا، یہ وہ ہے جو آپ گول ہوتا ہے نا، کریٹیکل گول، وننگ گول، آخری شاٹ کا گول، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یا سلام، یہ یا سلام ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا لٹایا تو اللہ پاک نے فرمایا سلام علی ابراہیم، شاباش ابراہیم، یہ وہ شاباش۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، شاباش ہے انسانوں تم پر، اور کتنے کتنے عذاب جھیل کے تم آئے مگر تم نے رب کا دامن نہیں چھوڑا۔ ادخلوا الجنۃ بما صبرتم، جنت میں داخل ہو جاؤ بس سبب اس کے کہ جو تم صبر کرتے رہے۔ تو صبر کی 2 قسمیں، ایک تو ہوگا کہ آپ کے پاس ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، اس کو مس یوز نہیں کر رہے، سینموں اور کلبوں میں نہیں ضائع کر رہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں ہے، فاقہ برداشت کر رہی ہے، چوری نہیں کی آپ نے، ڈاکہ نہیں ڈالا، بے ایمانی نہیں کی، یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی صبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔